بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ شکر کا حق رکھتا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ جو عظیم اور بے بہا نعمت ہے قرآن مجید، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا یہ جو پروگرام کرتے ہیں، یہ اس کی توفیق ہے۔ ہم سب اس کی پاکی کے ساتھ اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس کے تمام بابرکت ناموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب کو وہ اس کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اس قرآن کے لیے کھولے اور اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنائے، اللہ کی رحمت بنائے اور ہر طرح کی برکت بنائے۔ تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کے الفاظ کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ پھر ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس اپنی مجلس میں یاد کرتے ہیں اور ان پر بڑی محبت اور ادب کے ساتھ بے شمار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور یہ بہت ہی اچھا وقت ہے اور بہت ہی اچھا موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم سب قرآن کے سائے میں اور دوسرے الفاظ میں اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ذریت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں اور تمام عزیز و اقارب اور ان کے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کا فضل اور اس کی رحمت اس سے مانگتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے یہ 10ویں پارے کا آخری ربع ہے اور یہ آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت پانے کے لیے اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ قرآن کی اس مجلس میں بیٹھیں اور شوق سے قرآن کو سنیں اور سمجھیں اور سجدوں میں گر گر کر اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس امت کو دوبارہ اس قرآن پر عمل نصیب کرے اور اس کا سایہ رحمت نصیب کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔
کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ تو یہ ہمارے سبق کا پہلا رکوع ہے۔ اگر آپ توجہ سے صرف اس کا ترجمہ سنیں گے تو ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صرف توجہ شرط ہے کہ بندہ قرآن کو توجہ سے سنے۔ قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھئی لوگوں جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خاموشی اور توجہ کی شرط پوری کرنے والوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم قرآن کو خاموشی سے اور توجہ سے سنو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ تمہارے سینے قرآن کے لیے کھل جائیں گے اور یہ تمہارے لیے بہت زیادہ رحمت کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے آپ اس رکوع کا اگر بالکل ترجمہ سنیں تو بات آپ پوری سمجھ جائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتا ہوں، بس آپ دھیان کریں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے یعنی اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافق بننے سے بچائے اور اس آگ سے بچائے۔ وہی آگ ان کے لیے موزوں ہے، یعنی ان کے جو ارادے ہیں، نظریات ہیں، خیالات ہیں، نیتیں ہیں اور ان کے جو اعمال اور کرتوت ہیں، ان کے نتیجے کے طور پر یہ دوزخی ان کے لیے موضوع ہے اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ دوزخی میں جائیں۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بالکل انہی منافقوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رووں کے تھے، یعنی تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے منافقت کا یہ کام کیا ہے، اللہ کے دین کو قبول کیا ہے لیکن اس کے ساتھ اخلاص نہیں برتا، اس کے لیے قربانیاں نہیں دیں
اور اس ایمان کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو یہ پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور دنیا سے چلے گئے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے رہے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہاں تک اس رکوع میں منافقین کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ایمان والوں کا، مخلص اہل ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اگر ہم تھوڑی سی وضاحت کریں تو وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یقیناً ایمان ہے، اور اس دنیا میں سب سے بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد بھی ایمان سے محروم رہے، اور اپنے عمل اور رویے سے اور اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ سے وہ یہ ثابت کر دے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایمان لانے کے بعد عملاً منافقوں کے اندر شامل ہو جائے اور منافق ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ تو قرآن میں بھی جگہ جگہ ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے جو منافقت کرتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے، ایمان اور اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی نہیں دیتے، اور اللہ کی رضا کو اپنا ہدف قرار دے کر وہ اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتے، عملی طور پر وہ بالکل انکار کا اور کفر کا اور نافرمانی کا شیوہ اختیار کرتے ہیں، اور سخت خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی مومن ہونے کے باوجود قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ ان کا جو حشر ہے اور انجام ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اب قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی منافقین کی نشانیاں اور ان کی علامتیں آتی رہتی ہیں، لیکن یہاں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود برائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی پر اکساتے ہیں، اور بھلائی انہیں اچھی نہیں لگتی اور ایک دوسرے کو بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ویسے تو کہنے کو یہ بڑی ایک بھاری اور مشکل سی بات محسوس ہو رہی ہے کہ ایک بندہ مومن ہو اور پھر وہ اس حد تک ایمان سے باہر نکل جائے کہ خود بھی برائی کرے اور دوسروں کو بھی برائی کا مشورہ دے اور برائی کا حکم دے اور برائی کو پسند کرے، دوسروں کے لیے بھی خود بھی بھلائی سے دور رہے اور دوسروں کو بھی بھلائی سے منع کرے۔ ویسے تو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو
مختلف معاملات میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیتے ہیں، اور یہ پسند کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ نافرمانی کا چلن ہو۔ مثلا پاکستانی معاشرے کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ بددیانتی اور خیانت ایک عمل ہے اور لوگ کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ لوگ خیانت کرتے ہیں اور بددیانتی کرتے ہیں، بلکہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ خیانت ہی زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ اسی طرح لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، عریانی ہے، اور نہ صرف یہ کہ لوگ یہ کرتے ہیں بلکہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلے۔ اور اسی طرح مطلب سارے برے کام ہیں کہ کچھ لوگ مطلب اس برائی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اگر معاشرے کے اندر کہیں سے انہیں کوئی بھلائی کی دعوت ملے یا کوئی بھلے کام کی طرف انہیں بلایا جائے یا بھلائی کو وہ دیکھیں کہ پروان چڑھ رہی ہے، تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جو بندہ ایمان کے باوجود اس حد تک گر جاتا ہے کہ برائی کو پسند کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، بھلائی سے منع کرتا ہے، بھلائی کو دیکھ کر اس کا دل دکھ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے؟ اس لیے اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ خیر سے روک کے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ اب یہ اللہ کو بھول گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ کی اطاعت کی طرف اور فرما برداری کی طرف اور دین کے ابلاغ اور اقامت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی، اور انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ بھئی ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ تو گویا وہ اللہ کو بھول گئے، مطلب اللہ کے حق کو بھول گئے، اور ایمان کے اصل تقاضے کو بھول گئے، اور ایمان کے اصل مقصد کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ میں ظاہر ہے اللہ کوئی ان کا حاجت مند تو نہیں ہے، اللہ کو کوئی ان کے اخلاص کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ایمان کی بھی ضرورت لوگوں کو خود ہے، اور اخلاص کے بھی لوگ محتاج ہیں۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر انہوں نے اس طرح منافقت کو پسند کیا، وہ اللہ کے حق کو، حقوق کو، احکام کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں اسی راہ پر چلا دیا، اور انہیں کوئی زبردستی تو اس نے اخلاص کے راستے پر نہیں چلانا تھا۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ مطلب منافقت کے راستے کھول دے، یا منافقت ہی اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہو، تو یہ تو اللہ کی طرف سے اس پر بہت بڑی لعنت ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں یہی فاسق ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نفاق میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے وہی نافرمانیاں کرتا ہے، وہی اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے بہرحال ہماری طرف سے نار جہنم کا وعدہ ہے، اور یہ نار جہنم ہی ان کے لیے مناسب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی اب اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ منافقت کر رہے ہیں، پہلے بھی اس طرح لوگ کرتے رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم انہیں دنیا دیتے رہے ہیں، اور وہ دنیا کو بڑی چیز سمجھتے رہے ہیں، اور دنیا کے فائدے اٹھاتے رہے ہیں، اور بس وہ ایک مدت متعین تک وہ فائدے ان کے لیے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں۔
اور ایک بات یہاں پر یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ مطلب ہر وقت خود بھی عجیب و غریب فضول بحثوں میں پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان بحثوں کے اندر الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی بیسیکلی یہ چونکہ مخلص نہیں ہوتے، اخلاص کے ساتھ ایمان بھی یہ نہیں لائے ہوئے ہوتے، اور پھر یہ کہ انہیں دنیا کا مفاد اصل ان کے پیش نظر ہوتا ہے، اس لیے خود بھی دین کے بارے میں، دین کے احکام کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات کے اندر متردد رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرنے کے لیے طرح طرح کے سوال اور طرح طرح کے اعتراض اور طرح طرح کی بحثیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ ویسے بڑی قابل غور ہے کہ دین کے عقائد بھی، دین کے اعمال بھی اور دین کی ساری تعلیمات بھی وہ بالکل کلیئر ہیں اور واضح ہیں، اور ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بندہ موضوع بحث بنائے اور بال کی کھال اتارے. ہر چیز جو ہے وہ 2 + 2 = 4 کی طرح ہے. لیکن یہ لوگ چونکہ اس دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے اور اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی ان کا ایک شغل ہوتا ہے کہ طرح طرح کی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں. کتنی بری ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے سارے اعمال، یہ جو دنیا میں اچھے اعمال بھی بظاہر کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، وہ نتیجے کے اعتبار سے ضائع ہو جاتے ہیں. تو ان کا سارا کیا دھرا جو ہے وہ ود دا رزلٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا انہیں کوئی چیز ملتی نہیں ہے اور سخت خسارے میں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پھر قرآن مجید کا یہ ایک انداز ہے، یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ بار بار قرآن میں پچھلی قوموں کے تذکرے آتے ہیں، جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کفر کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے برباد کیا، ان کے ذکر آتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں ان کا ذکر آیا ہے. یعنی یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو تو اللہ نے ایسا اس کو عذاب میں مبتلا کیا کہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اور اسی طرح قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیج دی جس نے اس قوم کو تباہ کر دیا، اور قوم سمود کو ایک چیخ اور چنگاڑ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی. پھر ابراہیم کی قوم میں اس کی زیادہ تفصیلات نہیں آتی، لیکن جو یہ نمرود بادشاہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے رکھ دیا. اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم ایک زلزلے کے ذریعے برباد کر دی گئی، اور لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسا دی. تو یہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کر کے بھی لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ باز آ جاؤ، ایمان بھی لاؤ اور اپنے ایمان میں اخلاص بھی پیدا کرو اور ایمان کے مقصد کو بھی پورا کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کا ذکر کرتا ہے. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک نشانی ان کی یہ ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ہماری حالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طرف توجہ دلائی ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے بھی مخلص ہوتا ہے اور اس کا ولی ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے اور اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے اور اس کا خیر خواہ ہوتا ہے. یعنی ایمان کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ بندہ دوسرے اہل ایمان کے لیے مخلص اور خیر خواہ ہو. تو یہ بھی کوئی
مطلب آسان نہیں ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں، ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں، سوسائٹی کی حالت دیکھتے ہیں، آج کل دوست احباب کی حالت دیکھتے ہیں، تو اس میں بڑی کمی نظر آتی ہے کہ لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور مومن بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو کچھ مفاد نے جوڑا ہوا ہوتا ہے، ورنہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ اور مخلص نہیں ہوتے۔ تو مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کا مخلص ہو، خیر خواہ ہو، مددگار ہو۔ پھر بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب کون سی بات اس میں رہ گئی جی؟ یعنی اہل ایمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی اور رفیق ہوتے ہیں، اور وہ بھلائی خود بھی کرتے ہیں، اور آگے بڑھ کر یہ ان کے مطلب ان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم بھی دیں، بھلائی کی دعوت بھی دیں، اور بھلائی کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں، اور برائی کو وہ روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب یہ کس طرح کی تصویر ایک مخلص مومن کی سامنے آ رہی ہے کہ ایمان اس کی رگ رگ میں موجود ہوتا ہے، اور جو کچھ ایمان چاہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ بھئی جو لوگ مخلص مومن ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ان کا جو وظیفہ زندگی ہے وہ بھلائی کو پھیلانا، بھلائی کا حکم دینا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور برائی سے روکنا ہے، اور پھر وہ نماز سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں بھی، صدقات کی شکل میں بھی وہ دیتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو میں آپ سے مثلا سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم لوگ اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہیں؟ ہم سب لوگ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں تو وہ اپنی رحمت کے لیے جو شرائط ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ہمیں شوق کے ساتھ ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے رحمت کی جو سب سے بڑی اور مکمل شکل ہے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، لیکن اس کی جو مکمل شکل ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا، خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب جو یہ جنتیں ہیں اور جنتوں کی نعمتیں ہیں، قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوتا ہے، یہ تو بڑی حیران کن نعمتیں ہیں۔ جنت کی جو تصویریں قرآن میں ہیں اور حدیث میں ہیں، ان میں تو بندہ جو ایمان رکھتا ہے وہ مگن ہو جاتا ہے، اور ان کا شوق اس کے اندر اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس جنت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت دے دے گا تو ان سے کہے گا بھائی تم خوش ہو، تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہاں تو اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ کہے گا کہ یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، اس سے بڑی چیز میں تمہیں نہ دوں۔
تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے گا کہ میں تم سے راضی ہوں اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس کو یہاں کہا گیا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا سے، خوشی سے نوازے گا اور یہ خبر انہیں دے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تو جنت اور جنت کی ساری نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے. اور خود اللہ نے کہا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یخلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ آخَذَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. تو یہ ہمارے سبق کا دوسرا رکوع ہے. یہ ساری آیات جس طرح کہ آپ کو علم ہے اور علم ہونا چاہیے کہ یہ جنگ تبوک کے موقع پر نازل ہوئیں. کچھ آیات پہلے نازل ہوئیں، کچھ بعد میں نازل ہوئیں. جنگ تبوک سے کچھ پہلے ہوئیں، کچھ بعد میں ہوئیں. تو ویسے تو ایک منافق آدمی جو ہے وہ زندگی کے ہر مرحلے اور معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو منافق ہے. لیکن ان منافقوں کا حال جہاد اور قتال کے موقع پر بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو
تو یہ چونکہ جنگ کا ایک موقع تھا اور ایک بڑی سلطنت سے جنگ تھی، تو اس موقع پر منافقین جو ہیں ان کے اندر کی ساری غلاظتیں جو ہیں وہ باہر نکل آئیں۔ تو اس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو ساری بات آپ کو سمجھ جائیں گے۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ یہ ایک عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں بہت سارے لوگوں کا نفاق اور منافقت کھل کر سامنے آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے بارے میں نرمی ہی برتتے رہے، لیکن جنگ تبوک کے بعد جب کہ حالات بدل گئے، اسلام کو ایک طاقت بھی حاصل ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان منافقوں سے بھی کوئی نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی سختی کرو، اور یہ جس سزا کے حقدار ہوں انہیں یہ سزا دو۔ لیکن یہاں مطلب ایک بڑی جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی کیٹیگری ہے، یعنی یہ جو منافق اور کافر ہیں یہ ایک ہی جیسے ہیں اور ان کا انجام بھی ایک ہے۔ تو گو مطلب ٹھیک ہے، شاید ان کا منافقوں کا مقابلہ کسی اور طریقے سے کرنا ہوگا اور کافروں کا مقابلہ کسی اور طریقے سے کرنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پوری قوت سے ان کا مقابلہ کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، اپنے موقف کو نرم نہ رکھیں۔ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، مطلب یہ کہ کافروں کے ساتھ ہی منافقوں کا بھی ٹھکانہ ہے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ مطلب یہ اس وقت کی بات ہے نا کہ یہ منافق جو ہے جب الگ بیٹھتے تھے تو بڑے عجیب قسم کے مذاق اڑاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی اور صحابہ کے بارے میں بھی عجیب مذاق کرتے تھے اور عجیب باتیں کرتے تھے، یعنی دل کا بغض ان کا نکلتا تھا، اور پھر جب ان کی کوئی بات ظاہر ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے تو صاف انکار کر دیتے کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ یہ جو آیت ہے اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ جب یہ منافقوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی تو ایک منافق جو ہے جس کا نام جلاس کر کے آتا ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ باتیں، اس بندے کی یہ باتیں سچی ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، تو جب اس نے انکار کیا تو یہ آیتیں جو ہیں یہ نازل ہو گئی کہ یہ قسمیں کھا کھا کر اپنی کی ہوئی باتوں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ اب انہوں نے مطلب کیا کیا کام کرنے کے ارادے کیے، اس کے بارے میں بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور وہاں سارا ہی مدینہ تقریباً جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو وہاں کے جو بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ تھے ان میں بہت سارے منافق بھی بن گئے۔ اب یہ جو منافقین ہیں انہوں نے مطلب ہر نازک موقع پر اسلام مطلب اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی اور ایسے ارادے کیے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ بدر کے موقع پر بھی، احد کے موقع پر بھی، خندق کے موقع پر بھی، اور یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ لیکن انہوں نے جو بھی ارادہ کیا وہ پورا تو نہ ہوا، اس کو کر تو نہ سکے۔ اس جنگ تبوک کے موقع پر بھی یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر واپس آ رہے تھے
تو ایک منافقین کا گروہ بھی شامل تھا جنہوں نے ایک گھاٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کہ ان کو اس طرح مطلب ان کی اونٹنی کو اس طرح ڈرا دھمکا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں اور شہید ہو جائیں. تو انہوں نے اس کی کوشش کی، بڑا پکا پلان بنایا، لیکن نہ کر سکے. حضرت حذیفہ نے اور حضرت عمار بن یاسر نے ان کی ساری تدبیر جو ہے وہ ناکام بنا دی. تو یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی سا قصبہ تھا، اور اوس اور خزرج کے قبیلے مال یا جا کے لحاظ سے کوئی اونچا درجہ نہ رکھتے تھے. مگر جب حضور وہاں تشریف لے گئے اور انصار نے آپ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا، تو 8-9 سال کے اندر اندر یہی متوسط درجہ کا قصبہ تمام عرب کا دارالسلطنت بن گیا. وہی اوس اور خزرج کے کاشتکار سلطنت کے اعیان و اکابر بن گئے، اور ہر طرف سے فتوحات، غنائم اور تجارت کی برکات اس مرکزی شہر پر بارش کی طرح برسنے لگیں. اللہ تعالیٰ اسی پر انہیں شرم دلا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر تمہارا یہ غصہ کیا اس قصور کی پاداش میں ہے کہ تم کس حال میں تھے، مدینہ کس حال میں تھا اور کس حال میں پہنچ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بے شمار نعمتیں بخش دی ہیں، پھر بھی تم مطلب ظاہر ہے پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پر جلتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ دشمنی کرتے تھے. اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی، باز آنے کی دعوت دے رہا ہے. اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے. مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ایک بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن دنیا سے عجیب و غریب محبت کرتا ہے کہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے پیسہ دیا تو میں مطلب تیری راہ میں خرچوں گا، لیکن جب پیسہ ملتا ہے تو بخل پر اتر آتا ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی توڑ دیتا ہے. تو یہ علامات ہیں منافقت کی اور حب دنیا کی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو بارضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. تو یہ تو بات کلیئر ہو کر مطلب ان الفاظ میں سامنے آ رہی ہے نا کہ جنگ تبوک کے موقع پر بہت سارے صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، حضرت عثمان غنی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، تو اور اسی طرح صحابہ جن کو اللہ نے دیا ہوا تھا انہوں نے بڑی بڑی رقمیں اور بڑا بڑا سامان
حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نے سارا ہی سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو یہ منافق جب ان صحابہ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ ساری ریاکاری ہے اور یہ ساری نمائش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا سب کچھ نمائش کے لیے کر رہے ہیں۔ ان صحابہ کے بارے میں یہ کہتے، اور جو غریب صحابہ تھے اور وہ غریب صحابہ یہ سوچتے تھے کہ یہ مالدار صحابہ تو سارا اجر لوٹ گئے تو ہم اس موقع پر کچھ نہ دے سکے، تو وہ جو کچھ انہیں میسر تھا یا وہ مزدوری کر کر کے جب کھجوریں 2 کلو 4 کلو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تو پھر کہتے لو یہ انہیں 4 کھجوروں سے یہ روم کے قلعہ فتح کرنے کے لیے چلے ہیں، اور آخر یہ 2.5 کلو 4 کلو 5 کلو کھجوروں کی اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ تو مطلب یہ کہ یہ جو ٹیڑھا ذہن ہے اور یہ جو منافقت ہے یہ بھی عجیب چیز ہے۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو رائے نجات نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کی سخت ترین آیات میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت ہے منافقوں کے حق میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق جنہوں نے تیرے ساتھ اور ہمارے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود اس کی دشمنی کی ہے، اور قدم قدم پر یہ چاہا ہے کہ دین کو شکست ہو، دین پست ہو، دین کمزور ہو، اور سازشیں کی ہیں۔ اے نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا کس طرح اظہار کیا ہے کہ اے نبی آپ ان کو معاف بھی کر دیں، 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی ہم سے مانگیں، پھر بھی ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ جن پر وہ ظلم کرتے ہیں اگر وہ بھی انہیں معاف کر دیں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کتنی زیادتیاں کی، مخلص صحابہ کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ تم نے اگر ان کو معاف بھی کر دیا اور مجھ سے 70 مرتبہ ان کے لیے معافی بھی مانگی تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اور اس کے بارے میں خاص طور پر یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے۔ تبوک سے واپسی پر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مر گیا۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا۔ یعنی یہ عبداللہ بن ابی مر گیا جس نے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور سازشیں کی ہیں، لیکن اسی منافق کا بیٹا مخلص صحابی تھا۔ جب یہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کفن کے طور پر یا کفن میں مطلب شامل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مانگا۔ آپ نے کمال فراخ دلی کے ساتھ وہ کرتا عطا کر دیا۔ پھر عبداللہ نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے بااصرار عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ اور یہ کر چکا ہے؟ مگر حضور ان کی یہ سب باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لیے عام تھی، آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے میں تحمل نہ کیا۔
آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہی ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا، کیونکہ اب یہ مستقل پالیسی مقرر کی جا چکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح پنپنے نہ دیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس گروہ کی ہمت افزائی ہو۔ اب یہ ایک رائے ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی آراء یہ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن جو بھی بات ہے، آپ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیں اور دوسری طرف اللہ کا فیصلہ دیکھیں۔ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ انہیں معاف کر بھی دیں اور ان کے لیے معافی مانگیں بھی، بلکہ 70 مرتبہ بھی مانگیں تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ۔ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی فی سبیل اللہ گزارتا ہے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے لیے، اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کی عارضی زندگی ہے بالکل ہی تھوڑی، جس زندگی میں ہر انسان ہر وقت موت کے انجام کے کنارے پر کھڑا ہے اور کسی وقت بھی اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ یکسو ہو کر اپنی بندگی اور اپنے راستے میں جہاد کی توفیق دے، اور ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ تو جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے۔ تو یہ جنگ تبوک میں جو منافق تھے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے عذر بہانے کرتے تھے اور چھٹی مانگتے تھے کہ ہمیں رخصت دے دی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطرتی طبع جو بہت نرمی کی طبیعت تھی اس کی وجہ سے وہ ان کو اجازت دیتے رہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اجازت لی صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کو پسند نہ کیا، گھر میں بیٹھ رہنے کو پسند کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں سے بھی کہا کہ بھائی یہ سخت گرمی میں نہ جاؤ، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں ان کا انجام جہنم ہے، اور یہ جو کہتے تھے کہ بھائی گرمی کے موسم میں نہ جاؤ، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو گرمی ہے یہ تو جہنم کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کی گرمی تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب چاہیے یہ کہ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے گھر بیٹھ رہنا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں نہیں جانا، ان کو چاہیے یہ کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور رونا زیادہ کر دیں۔ خیر اللہ ان کا انجام جانتا تھا، ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہنسا نہ کرو، رویا کرو، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں رونا ہی چاہیے اور انہیں رونا ہی پڑے گا۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب یہ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ یہ جو منافق جنہوں نے اس جہاد میں آنے سے جو رکے ہیں، جنہوں نے رخصت لی ہے اور گھر بیٹھے رہے ہیں، اگر اس تبوک کی فتح کے بعد جب آپ جائیں اور اس کے بعد جو جہاد کا موقع ہے اور یہ لوگ کہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے، تو ان کو کہیں نہیں، آپ رہنے دیں، آپ گھر میں بیٹھے رہیں۔ اب ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں آپ اس میں جھانک کر کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے رکنا اور گھر بیٹھے رہنا یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ خوش قسمتی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں جہاد پر جائے، جس طرح کے بہت سارے صحابہ، بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے کہ جو جانا چاہتے تھے لیکن بیچارے اپنی واقعی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، تو وہ روتے تھے، بلکتے تھے، بھائی کمال ہے، اتنا شاندار موقع جہاد کا آیا ہے اور ہم نہیں جا سکے۔
تو اب اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آئندہ اگر یہ کہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ جہاد پر جانا ہے تو انہیں کہا نہیں، بیٹھے رہیں۔ تو جہاد میں جانا تو خوش قسمتی کی بات ہے، جہاد کا موقع تو بڑا عظیم موقع ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک موقع ہی ہے، اور بندہ اس موقع سے اگر فائدہ نہیں اٹھائے گا تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اب اس میں ایک رائے تو یہ ہے نا کہ بھئی یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک رائے یہ ہے کہ جنازہ پڑھا لیا اور بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ مطلب یہ مالدار ہونا اور زیادہ اولاد کا ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب بندہ مومن کی جو مطلب اس کی خوش قسمتی اور کامیابی کی کسوٹی ہے وہ تو ایمان کے ساتھ اخلاص ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ یہ مال اور اولاد تو دنیا کی آزمائشیں ہیں، یہ کوئی اس بات کا تو مطلب نشانی نہیں ہے کہ یہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے اور اتنی اولاد ہے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کو بھی عذاب بنا سکتا ہے۔ اللہ اس سے بچائے، ہم سب اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد ہمارے لیے عذاب بن جائے۔ یہ مال اور اولاد تو اللہ کے راستے میں اگر یہ مددگار ہو، یہ اولاد مددگار ہو اور مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچہ جائے تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے، مالدار تھے، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں عورتوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ یعنی اگرچہ یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے تندرست صاحب مال لوگ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کام کا وقت آنے پر میدان میں نکلنے کی بجائے گھروں میں گھس بیٹھے ہیں اور عورتوں میں جائے شامل ہوں۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے خود جان بوجھ کر اپنے لیے یہی رویہ پسند کیا تھا، اس لیے قانون فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات چھین لیے گئے جن کی بدولت آدمی ایسے ذلیل اطوار اختیار کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ تو انہیں کوئی شرم ہی نہیں آتی تھی۔ بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ اللہ ہمیں اس کامیابی کا حقدار بنائے اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کا شوق نصیب کرے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس کے نتیجے میں یہ کامیابی ملتی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَوَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف واتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ یعنی ایک تو مالدار لوگ تھے مدینے کے اور انہوں نے منافقت کا اظہار کیا، اور کچھ بدوی جو مطلب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دیہات میں اور باہر رہتے تھے، شہر سے باہر رہتے تھے، انہوں نے بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بدویوں میں سے کچھ لوگوں نے تو آ کر اپنے عذر، واقعی عذر بیان کیے اور مطلب اپنے ٹھیک عذر کی وجہ سے وہ رخصت کے قابل ہوئے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے غلط ایسے بہانے بنائے اور رخصت لینے کی کوشش کی۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بدویوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے خواہ مخواہ عذر پیش کر کے رخصت لینے کی کوشش کی۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب وہ دردناک سزا سے دچار ہوں گے۔ یعنی منافقانہ اظہار ایمان جس کی طے میں فی الواقع تصدیق بھی نہ ہو، تسلیم بھی نہ ہو، اخلاص بھی نہ ہو اور اطاعت بھی نہ ہو، اور جس کے ظاہری اقرار کے باوجود انسان اللہ اور اس کے دین کی بنسبت اپنے مفاد اور اپنی دنیاوی دلچسپیوں کو عزیز تر رکھتا ہو، اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ کفر اور انکار ہی ہے۔ یعنی ایسا ایمان جس کی طے میں نہ کوئی تصدیق ہے، نہ تسلیم ہے، نہ اخلاص ہے، نہ اطاعت ہے، تو وہ اصل میں کفر ہی ہے۔ اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو منکروں اور باغیوں کے ساتھ ہوگا، چاہے دنیا میں اس قسم کے لوگ کافر نہ ٹھہرائے جا سکتے ہوں اور ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا معاملہ ہوتا رہے۔ اس دنیاوی زندگی میں جس قانون پر مسلم سوسائٹی کا نظام قائم کیا گیا ہے اور جس ضابطہ کی بنا پر اسلامی حکومت اور اس کے قاضی احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے تو منافقت پر کفر یا اشتباہ کفر کا حکم صرف انہی صورتوں میں لگایا جا سکتا ہے جبکہ انکار و بغاوت یا غداری و بے وفائی کا اظہار صریح طور پر ہو جائے۔ اس لیے منافقت کی بہت ساری صورتیں اور حالتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو قضائے شرعی میں کفر کے حکم سے بچ جاتی ہیں، لیکن قضائے شرعی میں کسی منافق کا حکم کفر سے بچ نکلنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ قضائے خداوندی میں بھی وہ اس حکم اور اس کی سزا سے بچ نکلے گا۔ عنقریب یہ لوگ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں،
جب کہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سارے جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے وہ ایک جیسے نہیں تھے، بہت سارے ایسے بھی تھے جن میں اخلاص بھی تھا، وفاداری بھی تھی، قربانی کا جذبہ بھی تھا، لیکن وہ کسی واقعی معذوری یا بیماری یا ضعف یا ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواریاں دے نہیں سکے، اگر وہ رہ گئے ہیں تو وہ تو کسی الزام کے حقدار نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی عدالت میں بری ہیں، چونکہ وہ مخلص ہیں اور وفادار ہیں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ تو کسی کو سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، جس کے دل میں وفاداری ہے، خلوص ہے، اور وہ کوئی کسی واقعی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکا تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر صحابہ سے کہا کہ بہت سارے مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو سفر آپ نے طے کیا ہے، جو وادی آپ نے عبور کی ہے، جو اس سفر میں آپ نے مصیبت اور پیاس اور بھوک جھیلی ہے، جو بھی اثار اور قربانی آپ نے کی ہے، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ اجر کے مستحق ہیں۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واقعی نے عذر نے روکا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا خود پسند کیا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے مطلب جو مدینے میں رہ گئے تھے وہ بھی کوئی ایک قسم کے لوگ تو نہیں تھے۔ ایسے لوگ جو خدمت دین کے لیے بےتاب ہوں اور اگر کسی حقیقی مجبوری کے سبب سے یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے عملاً خدمت نہ کر سکیں تو ان کے دل کو اتنا ہی سخت صدمہ ہو جتنا کسی دنیا پرست کو روزگار چھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع سے محروم رہ جانے کا ہوا کرتا ہے، ان کا شمار اللہ کے ہاں خدمت انجام دینے والوں ہی میں ہوگا، اگرچہ انہوں نے عملاً کوئی خدمت انجام نہ دی ہو، اس لیے کہ وہ چاہے ہاتھ پاؤں سے کام نہ کر سکے ہوں لیکن دل سے تو وہ برسر خدمت ہی رہے ہیں۔ یہی بات ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی پر اثناء سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مدینہ ہی میں رہتے ہوئے بھی؟ فرمایا ہاں، مدینہ ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اخلاص تھا، جو قربانی کرنا چاہتے تھے، جو جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، کسی واقعی کمزوری کی وجہ سے یا مال نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ رہ گئے ہیں اور دل ان کا سخت رنج میں اور خوف میں مبتلا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور انہیں اس کی بڑی تکلیف ہے کہ وہ نہیں جا سکے، تو ان کو
اس کا اجر ملے گا اور وہ شریک جہاد ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہ تیسرا سبق بھی مکمل ہوا، اور آج کے سبق کی تکمیل کے ساتھ ہی ہمارے 10 پارے پورے ہو گئے۔ باقی ہمارے 20 پارے ہیں، اور یہ ایک بڑا ہدف ہے، چھوٹا ہدف نہیں ہے کہ ہم نے 27 رمضان تک پورے قرآن کو مکمل کرنا ہے۔ میں آپ سے کہہ بھی رہا ہوں اور کہتا بھی رہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہوں گے اگر اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اس طرح بھی آپ سن رہے ہیں نا کہ جہاد میں جو لوگ گئے وہ خوش قسمت تھے۔ تو اگر آپ اس درس میں شریک ہوں گے، شوق سے شریک ہوں گے، پورا سننے کی کوشش کریں گے، غور کریں گے، تدبر کریں گے، اپنے طور پر بھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ خوش قسمت ہوں گے۔ اور اسی طرح میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں، اور ہم مل کر قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہمارے ذہن بھی بدلیں گے، ہمارے اعمال بھی بدلیں گے، ہمارے ارادے بھی بدلیں گے، اور ہمارے اہداف بھی تبدیل ہوں گے۔ تو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہم اس کو اللہ کی مدد کے ساتھ اور اس کی رحمت کے سائے میں اور اس کے بابرکت نام کے سائے میں ہم اس کو بحسن و خوبی اور بخیر و عافیت اس کو مکمل بھی کر لیں، اور 27ویں شب کو ہم ایک بہت اچھی کانفرنس بھی کریں۔ یہ سارے لوگ اس جذبے اور ارادے کے ساتھ اس میں شریک ہوں، دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ نیٹ کا مسئلہ بعض اوقات بن سکتا ہے، دعا بھی کریں ہمارے نیٹ کے لیے کہ یہ ٹھیک رہے، اور اگر کسی وقت کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو محسوس نہ کریں اور خواہ بد دل نہ ہوں، وہ پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ویسے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگتا ہوں کہ بھئی کسی قسم کی کوئی اس طرح کی مجبوری اور اس طرح کا کوئی مسئلہ مصروفیت نہ بنے کہ میں غیر حاضر ہوں۔ لیکن کسی دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری جگہ ڈاکٹر فاروق صاحب درس دیں، تو آپ اس کو بھی فیل نہ کریں۔ مطلب میری تو یہ کوشش ہے، دعا بھی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کسی پروگرام میں بھی میں غیر حاضر نہ ہوں، لیکن ظاہر ہے انسان ہے، بہت سارے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں۔ تو ہم شروع میں بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ہم آخر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بخیر و عافیت مکمل کرے۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں ایمان میں مخلص فرما، ایمان میں اخلاص عطا فرما ہمارے ایمان میں، اور ہمیں تقوی نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ ہم سب کو نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں شامل فرما، اور ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے اور جن پر رحم کرتا ہے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔